ونصلی علی رسول الکریم. محترمہ فوزیہ خان صاحبہ، صدر محترم جناب اظہر حسین صاحب، ورکنگ پریزیڈنٹ محترم تحسین احمد خان صاحب اور ڈائز پر موجود تمام معززین اور حال میں تشریف فرما خواتین و حضرات، میری بات شروع کرنے سے پہلے دو چھوٹے سے بات. ہمارے فیم کے اغراض و مقاصد میں ایک یہ بھی ہے کہ فیم سے تعلق رکھنے والے افراد جو بہت اچھا کام کرتے ہیں، چاہے وہ فیم کے اعتبار سے ہو یا زندگی کے کسی اور شعبے میں، ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کا استقبال کیا جائے. چنانچہ اسی مقصد کے سلسلے میں، اس کی کڑی کے سلسلے میں یہ آپ کے سامنے اعلان کرتے ہوئے مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ناسک ڈسٹرکٹ کے جو کوآرڈینیٹر ہیں وہ بنیادی طور پر وہاں نیشنل کالج جونیئر کالج کے وہ پرنسپل ہیں، لیکن ان کی خدمات کا اعتراف وہاں کی جو بہت مشہور کمپنی ہے ایس ایل کرلوسکر کمپنی، اس کمپنی کی جانب سے ہر سال چند لوگوں کو کارہائے نمایاں انجام دینے پر اچیومنٹ ایوارڈ دیا جاتا ہے. اس مرتبہ 2011 کا جو 30 لوگوں کو ایوارڈ دیا گیا، ان میں جناب ڈاکٹر نور الہی صاحب شامل کیے گئے ہیں. ان کو انعام دیا گیا ہے، اچیومنٹ ایوارڈ. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور میں محترمہ فوزیہ خان صاحبہ سے درخواست کہ ان کا استقبال کریں. شکریہ. اسی طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کہ مختلف ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز اور ڈویژنل کوآرڈینیٹرز نے آ کر اپنے اپنے کاموں کی تفصیلات یہاں بیان کی، لیکن ایک اہم شخص جو یہاں چھوٹ گیا وہ پورے مہاراشٹرا کا جو اسٹیٹ کوآرڈینیٹر ہے، اور اس نے اپنے طور پر جو خدمات انجام دیا ہے، خاص طور پر بمبئی اور کوکن کے علاقے میں، وہ واقعی قابل تحسین ہے، قابل تعریف ہے. ان کی کوششوں کے نتیجے میں نہ صرف بھیونڈی بلکہ ورسوا اندھیری میں، احمد نگر میں بہت ہی اچھے پیمانے پر اور وسیع پیمانے پر فیم کے جو ہے زون کانفرنسز کا انعقاد ہوا ہے. اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جناب شبیر شاکر صاحب کا بھی ہم یہاں میڈم کے ہاتھوں استقبال کریں. میں میڈم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ شبیر شاکر صاحب کے کوششوں کو سراہیں. محترم حضرات، خواتین، فیڈریشن آف آل مائنورٹی ایجوکیشنل آرگنائزیشنز کے سلسلے میں بہت باتیں صبح سے یہاں ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں یہاں دہرانے کی ضرورت اب محسوس نہیں ہوتی. دراصل ہم نے پچھلے 2-2.5 سالوں میں فیم کے اس سفر کے درمیان جو تجربات حاصل کیے ہیں، ان تجربات کی بنیاد پر اور محترمہ فوزیہ خان صاحبہ کی ہدایت پر آج کا یہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز کا ریاستی سطح کا یہ ورکشاپ آج منعقد کیا گیا ہے، تاکہ اس منزل پر آ کر آج ہم رک کر تھوڑا سا سوچیں کہ اب تک ہم نے اس فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے اقلیتوں کے مختلف مسائل اور خاص طور پر تعلیمی مسائل کے سلسلے میں ہم نے کیا کوششیں کی، اور ان کوششوں میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے. اس درمیان میں ہمارے ساتھ کیا تجربات پیش آئے، اور ان تجربات کی روشنی میں ہم آئندہ فیم کے سرگرمیوں کو کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہیں، مزید بارآور کرانے کے لیے اور کیا ہم نے یہاں پر کوششیں کرنی چاہیے. اس سلسلے میں یہ آج کا ورکشاپ منعقد کیا گیا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، بہت ممکن ہے کہ کچھ لوگ نہ بھی جانتے ہوں کہ فیم کا ایک ہائرارکی، ایک تنظیمی ڈھانچہ ہم نے تیار کیا تھا، جس کے تحت جو فیم کا ریاستی سطح کا جو آفس ہے
اس سے ہٹ کر پورے 7 جو زون ہیں، 7 زون کا ہم نے پورا تنظیمی ڈھانچہ تیار کر کے 7 زون چیئرمین کے پاس ہم نے وہ ڈھانچہ بھیجا، اس درخواست کے ساتھ کہ آپ اس ماڈل فریم کو کام میں لے کر آپ اپنے علاقے میں جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ تعلیمی میدان میں بہت کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، کام کرتے ہیں، فعال ہیں، متحرک ہیں، ان لوگوں کو آپ مختلف کمیٹیوں میں، مختلف سیلز میں ان کو نامزد کیجئے اور اس کی اطلاع ہم کو دیجئے۔ اس سلسلے میں ہم کو جو مثبت نتائج حاصل ہوئے ان میں نمایاں جو ہے سو خود ہمارے یہاں کا مراٹھواڑہ زون، نارتھ مہاراشٹرا زون اور ویسٹرن مہاراشٹرا زون، یہاں سے ہم کو پوری طرح سے ان کے جو ہے سو ڈھانچے کی تفصیل فریم پورا آیا ہے اور ہم نے اس کی منظوری بھی ان کو دی ہے۔ لیکن چند زون چیئر پرسنز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مصروفیت کی بنا پر اور چونکہ ان کے پاس بہت زیادہ اور بھی دوسرے کام ہیں، اس کی بنا پر وہ اس طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دے سکے، جس کی وجہ سے ان کے کام ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچے، ان کی رپورٹیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مراٹھواڑہ زون کو ہم نے ایک ماڈل کے طور پر بنایا تھا۔ اصل میں یہ زون کمیٹی اور اس کی ہائرارکی یہ تھی کہ سب سے اوپر ہیڈ آفس یا ایڈمنسٹریٹو آفس، اس کے نیچے زون آفس، اس کے نیچے ڈویژنل آفس، اس کے نیچے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر، اس کے نیچے تعلقہ ریپرزنٹیٹیو، جیسے ابھی غنی غازی صاحب نے کہا کہ تعلقہ لیول پہ بننا چاہیے، اور تعلقہ ریپرزنٹیٹیو کے نیچے ممبر آرگنائزیشن، یعنی ایک تعلقے میں سمجھیے کہ 10 سوسائٹیز ہمارے آرگنائزیشن ہیں، تو وہ 10 سوسائٹی کے معاملات کو وہ تعلقہ ریپرزنٹیٹیو دیکھے گا اور اس کا رابطہ رہے گا اپنے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر سے۔ ایک ڈسٹرکٹ میں اگر 50 سوسائٹیز ہمارے ممبر ہیں تو ان تمام سوسائٹیز کے کاروبار کو دیکھے گا وہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر، اور اس کا رابطہ رہے گا زون کوآرڈینیٹر سے۔ ایک زون میں 3، 4 یا 5 اضلاع ہیں، ڈسٹرکٹ ہیں، تو ان سب کا نگرانی کرے گا وہ زون کوآرڈینیٹر، اور اس کا رابطہ رہے گا زون آفس یا زون چیئر پرسن سے۔ اس زون چیئر پرسن کے انڈر میں ظاہر ہے 5-7 جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں، ان تمام سوسائٹیز جو ممبر سوسائٹیز ہیں ان کی دیکھ بھال یہ زون چیئر پرسن کرے گا، اور یہ زون چیئر پرسن جو ہے سو ہیڈ آفس سے اور ایڈمنسٹریٹو آفس سے اپنا ربط قائم کرے گا۔ ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ ایک زون چیئر پرسن جو پہلے ہی سے نامزد شدہ ہیں، ان زون چیئر پرسن سے ہم نے یہ درخواست کی تھی کہ آپ اپنے ایک زون وائس چیئر پرسن کو نامزد کیجئے، آپ ایک سیکریٹری کو نامزد کیجئے، جوائنٹ سیکریٹری، اور زون کمیٹی کے طور پر چند ممبرز آپ اس میں نامزد کریں، اور اس کے بعد آپ کے زون کی حد تک ایک زون کوآرڈینیٹر بھی نامزد کریں، اور اس کے نیچے ایک ایڈوائزری، اس کے ساتھ ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائیں، اور اس میں جو معتبر لوگ ہیں جو ایڈوائز دے سکتے ہیں، آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں، ان کو جو ہے سو اس کے ممبرز بنائیں۔ اور اس کے بعد یہ ہو گیا زون کا پورا آفس سیٹ اپ، اس کی کمیٹی، اس کا جو ہے تو ایڈوائزری کمیٹی، اور اس کے ساتھ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ معاملات دیکھے گا، مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں یہ کمیٹی اپنے ذمہ داری نبھائے گی، لیکن فیم کے جو مین اغراض و مقاصد میں 2 بڑے پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اس کے ممبر سیکریٹریز کے مسائل کو ارباب اقتدار تک پہنچا کر اس کی یکسوئی اور اس کے حل کے لیے کوشش کرنا، یہ ایک پہلو، اور دوسرا پہلو ہے تعلیمی سرگرمیوں میں تعلیمی معیار کو بڑھانا، وہاں پر جو ہے تو دوسرے مختلف جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، ایکٹیویٹیز، اس کو جو ہے تو اونچا کرنا، اس کے معیار کو بلند کرنا، وہ ایک پہلو۔ دوسرا جو اہم پہلو ہے، اور اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ آپ مختلف سیل فارم کیجئے، جیسے کہ کوالٹی امپرومنٹ سیل، آپ اپنے زون کا ایک کوالٹی امپرومنٹ سیل بنائیے، اس کا ایک کنوینر بنائیے، کو کنوینر بنائیے، اور چند اس کے ممبرز بنائیے، اور یہ امپرومنٹ سیل کیا کام کرے گا، اس کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی، اس کی بھی جو ہے ہم نے ساری تفصیل ان کو بھیج دی تھی۔ اسی طرح سے زون انفارمیشن ڈسیمینیشن سیل، جیسا بار بار ذکر ہوا کہ گورنمنٹ کے کیا کیا جی آر نکلتے ہیں، کیا کیا نئی نئی اسکیمز اور پروجیکٹ نکلتے ہیں، اس کو ہمارے آخری ممبر سوسائٹی تک پہنچنا چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے
इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन सेल कायम करने के लिए हर जोन चेयरपर्सन से कहा, उसका पूरा सेटअप, उसके बाद उसका एक मीडिया सेल जो फेम की तरफ से तमाम सरगर्मियों को जो सो मीडिया में पहुंचाए और वहाँ पे उसकी पब्लिसिटी करवाए, मीडिया सेल। उसी तरह से एक लीगल सेल, खुदा न खास्ता अगर कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हों उससे अगर निपटना हो तो एक जोन लेवल का एक लीगल सेल बनाया जाए। इसी तरह से स्पोर्ट्स डेवलपमेंट सेल, ये भी एक बहुत अहम कि इसके टूर्नामेंट करवाए जाएँ मुख्तलिफ इवेंट्स के, ये इसके लिए स्पोर्ट्स डेवलपमेंट सेल के लिए हमने बताया था। कॉमन कंपटीशन सेल जैसे जनरल नॉलेज है, ये है, वो है, क्विज कॉम्पिटिशन्स है, इसके लिए वीमेन सेल, किसी ने कहा एक मशवरे में आया कि वीमेन सेल बनाया जाए, तो हमने ऑलरेडी वीमेन सेल बनाने के लिए भी जो है सो दरख्वास्त कर रखी है जोन चेयरपर्सन से। इसी तरह से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, बच्चों को रोजगार और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में रहनुमाई के लिए एक वो सेल बनाने के लिए भी कहा हमने। और ये सेल के तमाम सेल्स के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम इसको ड्यूटीज़ और जॉब नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमारे मातहत नहीं है, ये जैसा कहा गया कि सब के सब एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है, सबके जो है सो स्टेटस एक है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो तालुका रिप्रेजेंटेटिव हो, सब के सब अल्लाह को राज़ी करने के लिए और अपने कम्युनिटी को एजुकेशनली उसको अपलिफ्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। कोई एक दूसरे का मातहत नहीं है, लेकिन बहरहाल उसकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। तो हमने पूरी जिम्मेदारियों का चार्ट बना करके हमने भेजा है। जोन चेयरपर्सन, ही विल बी द हेड ऑफ जोन ऑफिस, ही विल प्रिसाइड ओवर मीटिंग, ही विल गाइड। मैं अभी अपनी सारी तफसील में नहीं जाऊंगा। हमने ये कहा था कि हर 2 महीनों में जोन चेयरपर्सन अपने जोन कोऑर्डिनेटर से और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से उसकी सरगर्मियों के उसके जो भी उसने एक्टिविटीज़ किया है 2 महीने में एक बार उससे उसकी रिपोर्ट ले ले और उस रिपोर्ट को अपने तौर पर अपने जोन के हिसाब से बना करके हमको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को भेज दे। चंद लोगों ने किया है ये काम, लेकिन बाकी लोगों की तरफ से अभी आना बाकी है। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से हमने इसमें दरख्वास्त की है कि वो अपने तालुका रिप्रेजेंटेटिव से 2 महीने की रिपोर्ट ले ले। वो पूरा एक सिस्टम जैसा होता है, तालुका रिप्रेजेंटेटिव अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को दे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अपने पूरे तालुकों को मिला करके अपने डिस्ट्रिक्ट का बना करके जोन कोऑर्डिनेटर को दे, जोन कोऑर्डिनेटर तमाम अजला का बना के अपने जोन चेयरपर्सन को दे और जोन चेयरपर्सन तमाम अपने जोन का बना करके हेड ऑफिस को दे और हेड ऑफिस ये तमाम पूरे महाराष्ट्र का एक मुश्तरका जो है रिपोर्ट बना करके जब एनुअल कॉन्फ्रेंस हो तो उस एनुअल कॉन्फ्रेंस में वो रिपोर्ट जो है आपके सामने रखी जा सके। इस तरह से एक पूरा सेटअप है। लेकिन हमने इसमें ये देखा कि बास की तरफ से बहुत अच्छे काम हुए हैं और एक्शन हुआ है, बास की तरफ से नहीं हुआ है। तो हम ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या वजूहात है, कहाँ हम लोग कम पड़ रहे हैं, इसको किस तरह से ये खामियों को दूर किया जा सकता है। इसमें हमने ये भी देखा कि बाज़ कोऑर्डिनेटर्स बहुत ही साइलेंट हैं, उनकी तरफ से कोई हमको इत्तला नहीं मिलती। हालांकि अब जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो यहाँ आकर के रिपोर्ट दी जा रही है, उससे मालूम हुआ है कि काम हुआ है, लेकिन महज उनकी रिपोर्टिंग नहीं होने की वजह से हेड ऑफिस तक ये बात नहीं पहुँची है। और इसी तरह से हमने ये भी देखा है कि बाज़ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस है। बहुत माजरत के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स का एक स्टेटस है, उसके ऊपर जोन चेयरपर्सन का स्टेटस है, जोन चेयरपर्सन के ऊपर हेड ऑफिस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका स्टेटस है। बाद ऐसे मामलात होते हैं जिसको जोन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स ने अपने इमीडिएट हेड को उसकी इत्तला कर देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लोकायुक्त को एक लेटर लिख दे या किसी और बड़े सीएम को एक लेटर लिख दे, तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि लोकायुक्त को अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसकी वर्डिंग, उसके अल्फाज का इंतखाब, उसके मैटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो एक कानूनी ओहदा है, उसके एतबार से उसको लिखना चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अगर अपनी दस्तखत से इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लिख दे या किसी और बड़े ओहदेदार को लिख दे तो ये इसको एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। वो अपने तौर पे अपने जोन चेयरमैन को लिखे, जोन चेयरमैन मुनासिब समझेगा तो अपने लेवल से वो लेटर लिखेगा, और अगर उसको भी ये मुनासिब नहीं मालूम हुआ कि मेरे लेवल से ये नहीं लिखना चाहिए तो वो हेड ऑफिस को लिखेगा, फिर हेड ऑफिस में सदर साहब के लेवल से जो है तो वो लेटर जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ कहीं इधर उधर कुछ ये हो रहा है।